ویلکم ارادہ میں ٹیلی لائن پہ جوائن کیا سینئر رہنما سینئر سیاستدان ایم این اے رہی چکی ہیں نون لیگ کے ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ میرے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو جی. میری طرف سے السلام علیکم. میاں صاحب کیونکہ آ رہے ہیں اور میاں صاحب کی تیاری ہے, آپ ایک طرف تو میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان جاؤں گا, دوسری طرف نیب کے کیسز بھی سارے بحال ہو گئے, کس طرح دیکھتی ہیں ان چیزوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح. نیب کے کیسز تو بندیال صاحب نے پوری کوشش کی ہے, تو بہرحال جو بھی ہوا وہ ہم فیس کریں گے. اگر میاں صاحب آتے ہیں تو وہ فیس کریں گے ہر چیز کو, تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ الیکشن موڈ میں بھی جائیں گے. تو باقی آپ کو پتہ ہے حالات سازگار جو ہو رہے تھے وہ جاتے جاتے وہ پھر جو اپنا کرائسس, عدالتی کرائسس جو ہوتا ہے, جوڈیشری کرائسس میں ڈال گئے ہیں وہ بڑی مشکل سے. اب آپ یہ دیکھیں نا, میری ایک بات سنیں. ٹھیک ہے. ہماری نیب کا ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ تھا ہماری کمیونٹی پہ, ہمارے پاکستان کے لوگوں پہ, اور ہمارے انویسٹرز پہ, اور ہمارے انٹرنل انویسٹرز اور ایکسٹرنل انویسٹرز. مجھے یہ بتائیں, جب وہ انہیں دوبارہ ہم ڈسکریج کر رہے ہیں, وہ تو نیب کے ڈر سے تو لوگ پیسہ خرچ نہیں کرتے. صحیح. تو مجھے یہ بتا دیں کہ ہماری ایڈوانسمنٹ کہاں سے ہوگی, ہماری کہاں سے فیکٹریاں لگیں گی, ہمارے لوگوں کو جاب اپرچونٹیز کہاں سے ہوگی. یہ کوئی مذاق, انہوں نے یہ مذاق کیا ہے, مذاق کر گئے. ہمارے ملک کے ساتھ یہ پہلے بھی کھلواڑ کر رہے تھے اور جاتے جاتے اس سے بھی بڑا مذاق کر گئے, تاکہ پاکستان کی جو ترقی کا راستہ ہے وہ یہیں کا یہیں کو کر رہے. آپ کو میں یہ حقیقت بتا رہی. صحیح. اب آپ مجھے یہ بتائیں, جب آپ مفروضوں پہ کسی بھی بندے کو اٹھا کے آپ لے جائیں گے نیب میں, پہلے بھی یہی ہوتا تھا, تو ہم نے تو یہی مفروضوں والا وہ چینج کیا تھا نا, اور جو 90 دن کا ریمانڈ تھا وہ اس کو کم کر کے ہم 14 دن کے لے آئے تھے. ایسے 90 دن تو بندہ غائب ہو جاتا تھا, کسی کو ملتا بھی نہیں تھا. اور یہ جو مفروضے پہ پکڑنا, جب تک کیس اسٹیبلش نہیں ہوتا اس وقت تک پکڑنا بہت زیادتی اور ظلم ہے. آپ بلائیں, انویسٹیگیٹ کریں, ہاں جب کیس اسٹیبلش ہو جائے تو آپ بندہ پکڑ لیں, نہ تعاون کریں تو پکڑ لیں. اب تو پھر وہی بات ہو جانی ہے, مفروضے پہ آپ بندہ دھریں گے اندر اور 90 دن آپ کی اس میں کسٹڈی میں رہے گا. اتنے ٹائم میں اس کی فیملی, اس کا اپنا جو ذہنی لیول ہے, اس کا اپنا سائیکولوجیکل معاملات ہیں, وہ سب ڈسٹرب ہو چکے ہوں گے, ان کی فیملی ڈسٹرب ہو چکی ہوگی. وہ کوئی ایک بندے کو نہیں اٹھاتے, وہ پوری فیملی کو تھریٹ کرتے ہیں. رائٹ. ہماری پوری کی پوری فیملیاں برباد ہوئی ہیں. کیا یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا فیصلہ تھا؟ بالکل بھی نہیں اچھا فیصلہ تھا. ڈاکٹر صاحبہ میاں صاحب جو آ رہے ہیں, اب میاں صاحب کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, محفوظ ہیں حالات میاں صاحب کے لیے پاکستان میں اب بہتر ہیں؟ میں اپنے دل کی بات کروں, مجھے نہیں پتا کہ بھی کوئی کیا سوچتا ہے. میں اب اس وقت بات کر رہی ہوں نا, میں تو اپنے دل کی بات کروں گی. صحیح. دیکھیں جی, میاں صاحب کی زندگی اور صحت ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے. اگر حالات کشیدہ ہوئے تو میں چاہوں گی کہ وہ نہ آئیں. صحیح. کیوں آگے وہ پہلے والی سچویشن میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے؟ زندگی بڑی مشکل سے بچی ہے ان کی. صحیح. تو کیا ہم نے اپنی جان کی بازیاں لگانے کا
تو وہ ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, ہم تو ملک کی ایڈوانسمنٹ کا ٹھیکہ لیا ہوا, ملک کی ترقی کا ٹھیکہ لیا ہوا. ہم زندہ رہیں گے تو ترقی کی طرف جائیں گے. میں اپنی بات کر رہی ہوں, مجھے نہیں پتا میری پارٹی اور باقی لوگ کیا سوچتے ہیں. میں تو یہ سوچتی ہوں اگر یہ عدالتیں اسی طریقے سے ایکٹیو ہوئیں اور میاں صاحب کو کے اوپر دباؤ بڑھ گیا, میاں صاحب بے شک نہ آئے. میں تو یہی ایڈوائز دوں اپنی زندگی کو سیو کریں, کیونکہ ہم سب کو پتا ہے وہ جھوٹے کیس تھے. پاناما میں میاں صاحب کا نام نہیں تھا, عمران خان کا نام تھا. میاں صاحب کو رگڑا لگ گیا. بس وہ مقصد تھا میاں صاحب کو گورنمنٹ سے ہٹانا تھا, کیونکہ ہمارے بڑوں کی ہم کمٹمنٹ ہو چکی تھی عمران خان کے ساتھ. صحیح. ڈاکٹر صاحب مطلب تو جس طرح رانا ثناءاللہ نے کہا ہے, آپ اس سے بات سے ایگری کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ انہوں نے باجوہ صاحب کا کہا, باجوہ صاحب ہو, جنرل فیض صاحب ہوں, یہ قومی مجرم ہیں. آپ بھی سمجھتی ہیں یہ؟ میں کیسے نہیں سمجھوں گی؟ مجھے یہ بتائیں, پوری دنیا سمجھتی ہے, پوری ہماری آرمی نفرت کے قابل ہے؟ ہماری آرمی ہر وقت قربانی دیتی ہے, لیکن چند لوگ جو ہمارے لوگوں کے لیے اتنے نقصانات اور ملک کے لیے نقصانات کا باعث بنے, تو پھر وہ پورا ادارہ خراب بدنام ہوتا ہے نا. صحیح. لوگ کیسے خلاف ہو گئے تھے؟ تو اس میں اکیلے یہ دو لوگ شامل نہیں تھے, اس میں عمران خان بھی شامل تھا, اس میں جوڈیشری بھی شامل تھی. انہوں نے ہر طرف سے ثاقب نثار سے لے کے اس کی ساری باقیات شامل تھی. کھوسا صاحب شامل تھے, عظمت سعید شامل تھا, جو سب کچھ, اور جو سچ بولنے والے ججز تھے, حقیقت کو سامنے لانے والے ججز تھے کہ ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, ان کو کس طریقے سے کوئی لین نہیں لگایا. مجھے یہ تو بتا دیں, کیا ہماری حیثیت اپنے ہی آزاد ملک میں یہ ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے آپ کو تو اچھی توقعات ہیں, آپ نے تو ویلکم کیا ہے, کیا کہیں گی؟ جو فیصلے ہوں گے اس کے اوپر آپ ان کے فیصلوں پہ تنقید نہیں کریں گی؟ میری ایک بات سنیں, قانون اور آئین کے مطابق سچا فیصلہ جو ہوتا ہے نا, وہ خود اپنی تعریف کر رہا ہوتا ہے. وہ جسٹس ایسے نہیں بول رہا ہوتا گڈ ٹو سی یو. جسٹس کے کا بولنا بنتا ہی نہیں ہوتا, جسٹس کے فیصلے بولتے ہیں. یہ فیصلے خود بولیں گے قاضی صاحب کو, جب آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے فیصلے کریں گے, فیصلے خود شور مچائیں گے کہ ہم قانون کے مطابق فیصلے آئے ہوئے. سب لوگ ایکسپٹ کریں گے اور انہیں اپریشیٹ کریں گے. ہم لوگ سچ چاہ رہے ہیں. ہم نے جھوٹ بول کے ہم نے اپنا بہت نقصان کیا, اور خاص طور پہ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پہ اتنا جھوٹ بولا, اتنا گند پھیلایا, اتنا جھوٹ بولا. کیا آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ہم تو ایک جھوٹ مذاق میں کوئی کہہ دیں تو خدا کی قسم ساری رات ہم رو کے اللہ سے معافیا مانگتے ہیں. میں تو اپنی ذات کی بات کر رہی ہوں. اتنا زمین پہ بوجھ ہوتا ہے, پتہ نہیں کس طریقے سے لوگ زندہ رہتے ہیں. جھوٹ تو ہماری قوم کے نس نس میں چلا گیا, اور یہ ہماری قوم کو سنوارنے میں بڑا ٹائم لگنا ہے. ہماری یوتھ کی ایک پوری کی پوری جو سلاٹ تھی وہ بالکل ہی بربادی کے دہانے کے اخلاقی طور پہ, کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ہمیں اخلاقی طور پہ
ہم سڑک پہ چل رہے ہیں اور ہم نے اس کو بے عزت نہیں کرنا. اب کوئی لحاظ رہ گیا ہے؟ صحیح. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے بندوبست کیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملے. کیا آپ نے مینیج کیا ہے کہ اگلی حکومت آپ کو ہی ملے؟ نہیں, یہ تو الیکشن فیصلہ کرے گا نا. لوگ فیصلہ کریں گے, وہ ووٹ دیں گے. تو کیا بلاول بھٹو نہیں چاہتا کہ اسے حکومت ملے؟ خواہش تو ہر کوئی رکھتا ہے. عمران خان نے بھی خواہش رکھی, اس نے بائی ہک اینڈ کروک حکومت لی. لیکن پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا جو پچھلی دفعہ ہوا ہے 17 میں. لیکن اگر پی پی چاہتے کیا نہیں خواہش رکھتی؟ ہر پارٹی خواہش رکھتی ہے کہ لوگ ہمیں ووٹ دیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیں. میں کہتی ہوں اب وہ وقت نہیں رہا جس کو ہم بغیر ووٹ کے دھکیل کے ووٹ لے لیں. اب لوگ آرگو کرتے ہیں, اب لوگ سوال کرتے ہیں, وہ اپنا بہتر مستقبل کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کا رائٹ ہے, اور میں سمجھتی ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے. جنہیں عوام چنے گی وہ ان کی حکومت آئے گی, وہ چاہے پیپل پارٹی کی ہو چاہے مسلم لیگ نون کی ہو. جنہوں نے زیادہ ڈلیور کیا ہے, زیادہ خدمات کی ہوئی ہیں, ان کے پیچھے لوگوں نے چلنا ہے. سیدھی سی بات ہے. بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر ثمینہ مطلوب صاحبہ. ناظرین بریک جو ٹائم تھا بریک ہم